ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جو محنت مزدوری کرتا تو اس میں سے کچھ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی دے دیتا، چونکہ اس وقت یہ اصول تھا کہ غلام وہ اپنے مالک کے لیے کام کرتا تھا، وہ محنت مزدوری کرتا تو اس کی اجرت کا حقدار اس کا مالک ہوتا تھا، اور غلام کی کفالت، اس کا کھانا لباس یہ مالک کے ذمہ ہوتا تھا۔ اور جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی غلام آزاد کیے ہیں، اللہ کی راہ میں کئی غلاموں کو آزادی دلائی ہے۔ خیر، اس وقت کے قانون کے حساب سے لوگوں کے پاس غلام ہوتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی غلام تھا۔ ایک دن اس غلام نے کھانے کی کوئی چیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ جب انہوں نے تناول فرما لی تو وہ غلام کہنے لگا کہ آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ میں کہاں سے لایا ہوں، جبکہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، چونکہ وہ حضرت ابو بکر کا غلام تھا اور اس کی کمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کا حق رکھتے تھے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے نہ پوچھا۔ اس غلام نے خود دریافت کیا کہ اے میرے آقا، آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ یہ میں کہاں سے لایا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کہاں سے لائے ہو، یہ جو مجھے کھانا کھلایا ہے، یہ جو کھانے کی چیز تھی، کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ زمانہ جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا۔ کہانت کہتے ہیں یہ جو نجومی بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں پہ، یا یہ پامسٹ وغیرہ، لوگوں کی قسمت کا حال بتانے والے، اگرچہ ان کو اپنی قسمت نہ بھی معلوم ہو مگر لوگوں کی بتاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں زمانہ جاہلیت میں کہانت کرتا تھا، لوگوں کی قسمت کے حال بتاتا تھا۔ ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے کہانت کے بارے میں پوچھا، مجھے ہاتھ دکھایا یا کوئی بھی طریقہ جس سے کہانت کی جاتی تھی، میں نے جھوٹ موٹ اس کو بتا دیا کہ تیرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، تیرے ساتھ تیری قسمت میں یوں لکھا ہے۔ تو میں نے اسے جھوٹ موٹ بتا دیا اور میں نے اسے دھوکہ دیا، یعنی مجھے حقیقت کا تو علم نہیں تھا، میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا کہ تیرے ساتھ یہ ہوگا، تیری قسمت میں یہ لکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو اپنی انگلی حلق میں ڈال کر وہ جتنا کچھ کھایا تھا وہ سارا باہر ڈال دیا، طے کر دیا، اور وہ جو کھانا پیٹ کے اندر گیا تھا اس کو پیٹ سے باہر نکال دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یہ موقوف روایت ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج کل یہ جو جگہ جگہ پہ قسمت کا حال بتانے والے بیٹھے ہیں، کوئی اپنے پاس طوطا رکھ کے بیٹھا ہے، وہ فال نکالتا ہے، یا کوئی ہاتھ دیکھتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو نجومی کہتے ہیں، ستاروں کا حال دیکھ کر وہ قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ یہ تمام جتنے بھی
ذرائع ہیں اسلام میں یہ جائز نہیں، بلکہ اسلام نے اسے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ جو نجومی کی کمائی ہے، یہ جو قسمت کا حال بتانے والے ان کی جو کمائی ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ ان کا جنت میں داخلہ بھی ممنوع ہے۔ یہ اسلام میں حرام ہے، مگر آج اگر ادھر ادھر ہم نظر اٹھائیں، ہمارے اس اسلامی معاشرے میں نجومی جگہ جگہ پہ نظر آتے ہیں، بلکہ آپ اخبار کھول لیں، اس کے جو تجارت والا یا کاروبار والا صفحہ ہے، وہاں پہ اشتہار آئے ہوتے ہیں، کوئی فلاں بابا، کوئی فلاں عامل، ان کے فضائل بھی لکھے ہوتے ہیں، اور فضائل بھی عجیب عجیب۔ ان پہ لکھا ہوتا ہے کہ ساس اور بہو میں دراڑ ڈالنے کے لیے بہترین تعویذ، اگر ساس غلبہ پانا چاہتی ہے اس کے لیے بھی بہترین تعویذ ہے، اگر اسی عامل سے بہو غلبہ پانا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی بہترین تعویذ ہے۔ اور ساتھ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ پوری رقم کام ہونے کے بعد، یہ تمام وہ ذرائع ہیں جو آج ہم مسلمان اختیار کر رہے ہیں۔ یہ سڑکوں پر آپ فٹ پاتھوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، بیچارے لوگوں کی قسمت کا حال بتاتے ہیں، جبکہ خود سارے دن کی خاک چھانتے ہیں، سارے دن کی گرد ان کے سر پر پڑتی ہے۔ اگر وہ حال جانتے ہوتے تو سب سے پہلے اپنی قسمت معلوم کرتے۔ اگر انہیں اپنی قسمت کا یہ حال معلوم ہوتا، وہ تو کسی داؤ پر بیٹھے ہیں کہ کوئی مچھلی ہمارے ہاتھ آئے، کوئی بڑا بندہ ہمارے پاس آئے، ہم اس سے پیسے بٹوریں اور ہماری زندگی خوشحال ہو جائے۔ وہ تو لوگوں کی قسمت پر بیٹھے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث وہ اس بارے میں ہمیں رہنمائی کرتی ہیں کہ یہ جتنی بھی کہانت یا نجومی کے جتنے بھی طریقے ہیں، یہ اسلام میں منع ہے۔ یہ جادوگری ہے یا ایسے جتنے بھی ذرائع ہیں، اسلام میں یہ جائز نہیں، مگر ہمارے معاشرے میں یہ پائے جاتے ہیں، اور ہم مسلمان ان میں ملوث بھی ہیں۔ ہمیں کہیں سے بھی تھوڑی سی خبر ملے کہ وہاں آپ کے حق میں تعویذ ملے گا، آپ کا کام وہاں سے ہو جائے گا، ہم فوراً وہاں پہنچتے ہیں، اپنا ایمان بھی داؤ پر لگاتے ہیں، اپنا اسلام، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہمارے پاس اپنا مال ہے اسے بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ آج یہ تمام خبریں جن سے ہم واقف ہیں، ہم جانتے ہیں، اس کے باوجود ہم ان کاموں میں ملوث ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پتہ چلا کہ اس آدمی نے زمانہ جاہلیت میں کہانت کی تھی، وہ پہلے کی بات ہے، مگر وہ بندہ اب اسے اس غلام کو ملا اور اس نے کھانے کی کوئی چیز دی اس کے عوض، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، انہوں نے تناول فرما لی۔ جب انہیں پتہ چلا تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے کہ اگر حرام پیٹ میں چلا گیا ہے، آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اس حرام کو پیٹ میں نہ رہنے دیں، بلکہ کیا کر دیں، اسے اپنے پیٹ سے نکال دیں۔ یہ تقویٰ ہے، یہ اللہ سے ڈر کا ایک انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی تقویٰ نصیب فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔